اس میں جو دوسری بات آپ نے فرمائی تضاد سے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، وہ تو جو آپ کے یہاں مسئلہ نسخ موجود ہے وہ وہی ثابت کرتے ہیں کہ تضاد ہے، دو آیتوں میں تطبیق نہیں ہوتی۔ اور تیسری جو بات آپ نے فرمائی اس میں تو دیکھیں نا، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایسا شخص ہے جو ایک بہت چھوٹے سے محدود سے علاقے میں بات کر رہے ہیں، اور جو آج کی دریافتیں یا آج کی دنیا میں انسان کی جو سوچ اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ ان سے بہت حد تک ناواقف ہے۔ خود کونیاتی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے بہت ساری آیتوں میں سبع سماوات کہتا ہے، وہ فی ستت ایام کہتا ہے، 7 دنوں میں پیدا کرنا، اور اس طرح کی کافی چیزیں۔ دوسری چیز جو قابل صاحب جو اس نے انسانوں کو جو اس نے کچھ قوانین دیے، اس کے اندر بس صاف نظر آتا ہے کہ وہ ایک کسی مرد نے دیا ہے۔ اس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، عورتوں کے حقوق کو کم کیا گیا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو کوٹنے کا بھی حکم دیا۔ تو یہ خود اس کا بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، جس خدا کو آپ پہلے بیان فرما رہے کہ وہ علیم قدیر حی قیوم سب اس کی صفات کے ساتھ، تو یہ تو خود بتانے کے لیے کافی ہے کہ انسان کا کلام ہے۔ یہ آپ نے دو چیزوں کو پھر خلط ملط کر دیا، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جی جی قرآن مجید پر کوئی اعتراضات ہیں ضرور بیان فرمائیے، لیکن ایک ایک کر کے۔ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے تضاد۔ یہ نسخ کو آپ نے تضاد کیسے سمجھ لیا؟ نسخ ایک تدریجی عمل ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی حکم دیا جائے گا تو افراد مخاطب ہے، قرآن مجید اس کو خود بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہے اور اب اس میں تبدیلی کیوں کر رہا ہے۔ یہ تو میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو میرے سامنے جو احوال ہوں گے ان کے لحاظ سے میں ایک حکم دوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ ان احوال میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو ایک ایک آیت کو اٹھا لیجئے، اس میں تو خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زنا کی سزا کے بارے میں سورہ نور کو دیکھیے، کیا الفاظ ہیں اس کے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی ذرا اطمینان رکھو، اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے حالات کے لحاظ سے کیا بات کہنی ہے۔ تو قرآن میں ایسا کوئی نسخ نہیں ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ کے اس سے متضاد کوئی حکم دے دیا۔ وہ حکم کے لیے تدریج ہے، اور بہت بڑا سبق دیا گیا ہے اس میں ہمیں کہ سوسائٹی کے ساتھ، سماج کے ساتھ، سیاسی معاملات میں جب بھی آپ کوئی اس طرح کی چیز کریں گے تو اس کو ایک تدریج سے گزرنا چاہیے۔ سیاست، سماج اور معیشت کے معاملات میں کبھی کوئی بات اس طرح نہیں کہی جاتی جو لوگوں کے لیے سخت مشقت کا باعث بن جائے بلکہ تکلیف مالا یطاق بن جائے۔ تو اس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک تدریجی عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اس میں تضاد کہاں سے آ گیا؟ کوئی تضاد کی مثال دیجئے تو پھر میں اس پر ضرور غور کروں گا۔ جو آپ نے باقی باتیں کہی ہیں وہ اگر آپ اس وقت موضوع بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیجئے، ایک ایک کر کے بتائیے کیا بات ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب یہ کہا ہے کہ فی ستت ایام، تو دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایام کو اپنے ایام پر قیاس نہ کرو، یہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایام اللہ زیر بحث ہے، اللہ کے ایام زیر بحث ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے ایام اور ہیں، چاند کے ایام اور ہیں، مریخ کے ایام اور ہیں، یہ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ تو اس صحیح۔ وجہ سے جب ابھی یہ کائنات وجود ہی میں نہیں آئی تو زمین کے ایام کہاں سے زیر بحث آ گئے؟ قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ اللہ کے ہاں جو یوم کا لفظ ہے وہ اس کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، وہ تمہارے لحاظ سے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ وضاحت خود قرآن نے کر دی۔ جب متکلم اپنی بات کی خود وضاحت کر دے، اس کے بعد اس کو دہرائے چلے جانا، اس کی داد دینی چاہیے۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا بات ہے جو قرآن نے کہی ہے جو آپ کے خیال کے مطابق جدید دور میں غلط ثابت ہو گئی؟ قرآن مجید جب گفتگو کرے گا تو اپنے مخاطبین سے گفتگو کرے گا، وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اصل میں آخرت کی منادی ہے۔ اس کے لحاظ سے وہ اپنے مخاطبین کو توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کی کیا عنایتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، اللہ کی کیا نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں انفس میں کیا ہیں، آفاق میں کیا ہیں۔ اس کے مدعا کے لحاظ سے آپ اس کی آیات کو پڑھیے اور وہی طریقہ اختیار کیجئے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ عربیت کی روح سے لفظ کا مدعا یہ ہے، جملے کی تعلیف یہ ہے، اس جملے کا سیاق و سباق یہ ہے۔ قرآن مجید اپنے موضوع کے ساتھ اپنے نظام فکر میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، وہ آپ کو سائنس کی معلومات دینے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے ان میں سے کسی چیز کو موضوع ہی نہیں بنایا،
लेकिन जरा गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि एक 600 साढ़े 600 सफ़े की किताब है, 114 सूरतें हैं, उनमें शुरू से लेके आखिर तक कोई बात ऐसी है कि जिसको आप पढ़ें और आप कतईयत से कह सकें कि देखिए ये कैसी गलत बात कह दी गई। यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप पुराने तसव्वुरात के तहत उसकी कोई तशरीह कर रहे होंगे। जैसे ही आप मजीद गौर करेंगे तो वाजे हो जाएगा कि वहां लफ्ज से तजावुज करके एक तशरीह कर दी गई थी, लफ्ज में वो सिरे से एहतमाल ही नहीं था। तो हर जगह आपको यही तजुर्बा होता है। मुझे जरा दुनिया की किताबों में कोई एक किताब बता दीजिए कि जो इस तरीके से हर दौर में पहले से मौजूद इल्म को अगर गलत तरीके से उससे मंसूब कर दिया गया है तो रद्द करने की सलाहियत रखती है। नहीं। अच्छा कामिल साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि जो कुरान में कौनियात है कुरान मजीद की, कायनात से मुतालिक जो उसने बहुत सारी चीजें, तो वहां पर तो ठीक है, उसका जो पस मंजर आपकी तफसीर पढ़ के, उस्ताद इस्लाही साहब की तफसीर पढ़ के हमें ये बात बहुत वाजी हुई कि भाई इसको, यहाँ पर कुरान कोई साइंसी कजिया नहीं बयान करने के लिए पेश कर रहे, वो हिदायत से मुतालिक कोई बात समझाने के लिए वो आपको बता रहे भाई अनफुस और आफाक पर गौर करो। तो क्या उस सूरत में भी साइंसी, यहाँ पर यानी साइंसी दरियाफ्तों का और उसमें मुताबिकत होना जरूरी है? यानी मिसाल के तौर पर चले, अभी हम आप फरमा रहे कि कोई ऐसी चीज बता दे, हो सकता है बहुत सी चीजें यानी लोग बताते भी है, लेकिन चलो आइंदा भी जाके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुरान मजीद ने इंसान को ईमान, अकीदा, अखलाक, तौहीद को समझाने के लिए उसने कहा कायनात पे गौर करो, इसमें ऐसा खुदा ने यूं किया है? तो क्या ये हो सकता है कि बाद में साइंस और उसमें टकराव हो जाए? यानी दूसरे लफ्जों में मुख्तसरन, नकल और अकल, और नकल यानी कुरान मजीद और साइंस में का ताल्लुक क्या बनेगा? जब आप उसके नीचे कोई किस्सा लिख देंगे, कोई कहानी बयान कर देंगे, तो फिर तसादुम होगा, वो उस किस्से से तसादुम होगा। खलका अच्छा। मिनहा जौजहा के नीचे जब आप फसली से पैदा करने की कहानी लिख देंगे और उस लफ्ज को कुरान मजीद के अपने नज़ाहिर की रोशनी में नहीं समझेंगे तो यकीनन होगा। लेकिन सवाल ये है कि कुरान मजीद की ये तफसीर क्या हुज्जत है। उसको उसके असल अल्फाज में इसीलिए महफूज किया गया है कि आप हर वक्त उसकी मुराजत कर सकें। तो देखिए, अब आप बहुत साहिब इल्म शख्सियत है, मुझे ज़रा मुतय्यन तौर पर बताइए कि कुरान मजीद ने क्या बात बयान की है जिसकी साइंस ने कतई तरदीद कर दी। वो अगर कोई एक बात भी हो तो ज़रूर गौर करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर ऐसा नहीं अभी तक हुआ तो मुस्तकबिल के बारे में भी इत्मीनान रखिए। कुरान मजीद जिस मकसद से किसी चीज़ को बयान कर रहा है, पहले आप उस मकसद को सामने रखकर उसको समझें। यानी उसके पेश नज़र ये है ही नहीं है कि वो लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए बैठा है। वो तो कायनात के बारे में, अनफुस के बारे में, इंसान के बातिन के बारे में, जाहिर के बारे में जो बदीही हकायक है, जिनको वो मुशाहदा करता है, जिनको वो देख सकता है, जो उसके लिए कोई अजनबी चीजें नहीं है, उनको बुनियाद बना के उन्हें अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ, उसकी रहमत की तरफ, उसकी रबूबियत की तरफ तवज्जो दिला रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक फलसफी जब बात बयान कर रहा होता है तो उसके मकसद को सामने रखे बगैर उसके किसी जुमले को आप अपना मुद्दा कैसे पहना सकते हैं। कुरान मजीद जिस पहलू से चीजों को बयान कर रहा है, उस पहलू से पहले उस बात को पढ़िए, उसके बाद मुझे बताइए क्या चीज है जो कुरान मजीद ने बयान की थी और अब मालूम हो गया कि वो सही नहीं।